میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم وہ نیک اعمال، نیک کام کر کے آئیں جس سے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ رب العزت کی رضا ہمیں حاصل ہو اور جنت ہمیں ہمارا مسکن بنے، جہنم سے ہم دور ہو جائیں۔ نیک اعمال، انسان کو نیک اعمال کے اندر جلدی کرنی چاہیے اور نیک اعمال کا جیسے ہی دل و دماغ میں خیال آئے، ارادہ آئے، انسان کو ان میں جلدی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کن کاموں میں مشورہ کرنا چاہیے، کن کاموں میں مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کس کام میں جلد بازی کر لینی چاہیے اور کس کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مشورے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی دوست کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اپنے والدین سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کو راضی کرنے والے کام کا ارادہ کیا ہے تو بنا سوچے سمجھے مشورہ کیے جلدی سے اس نیک کام کو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اعمال جو ہیں وہی انسان کے لیے کل قیامت کے دن یا تو جنت سے قریب ہو کر دینے کا ذریعہ بنیں گے یا پھر جہنم سے قریب کر دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر درخواست کی، عرض کی، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ مجھے ایسے اعمال بتا دیجئے، مجھے ایسے نیکی کے کام بتا دیجئے، مجھے ایسے کام، ایسی نیکیاں، ایسے عمل بتا دیجئے کہ میں ان کو کروں، جب ان اعمال کو کروں تو میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول کا یہ عرض سنی، یہ درخواست سنی تو ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کو کرنا ہے، التجا کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے، کچھ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہماری نمازیں آپ کے لیے، اے اللہ ہمارے رکوع آپ کے لیے ہیں، اے اللہ ہمارے سجدے آپ کے لیے ہیں، اے اللہ ہمارا التحیات، تشہد آپ کے لیے ہے، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے۔
پہلا عمل کیا بتایا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کہ ساری کائنات کا مالک و خالق رازق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی دینے والا نہیں، موت کا مالک بھی اللہ ہے، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، اور رزق دینے والی ذات بھی اللہ ہے، اور رزق میں کمی کرنے والی ذات بھی اللہ ہے، مصائب سے نکالنے والی ذات بھی اللہ ہے، مشکلات سے نکالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ہمارے سجدے، نمازیں، عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ فرمایا یہ عمل ایسا ہے کہ انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا نماز قائم کرو۔ دوسرا عمل کیا ارشاد فرمایا؟ نماز کی حفاظت کریں۔ نماز کی حفاظت، نماز مومن کے لیے جنت کی کنجی ہے، چابی ہے جنت کے دروازے کی۔ نماز انسان کے لیے نور ہے، نماز تو مسلمان کے لیے راہ ہدایت ہے، نماز تو مسلمان کے لیے فلاح ہے، نماز تو مسلمان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کا خیال نہیں کرتے، اپنی نمازوں کو ادا نہیں کرتے، ایسے لوگ کل قیامت کے دن کافروں کی صف میں کھڑے ہوں گے، مجرمین کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، ظالموں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دوستو، جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے، جہنمی جنتیوں سے بات کریں گے، ان کی آپس میں بات چیت ہوگی۔ ایک بات یہ ہوگی، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ جہنمی صدا دیں گے، جہنمی ندا دیں گے، جہنمی آواز دیں گے جنتیوں کو کہ ان افیضوا علینا من الماء، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو پانی دیا ہے، اس میں سے کچھ ہم پر پھینک دو، ہمیں دے دو۔ جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے پانی بھی اور جو جنت میں رزق ہمیں دیا ہے وہ سب کافروں کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر جن لوگوں نے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، ادائیگی نہیں کرتے، فرمایا وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے کفر کیا ہے۔ ایک تو گفتگو ہوا اور بات چیت جنتیوں کی اور جہنمیوں کی یہ ہوگی۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ایک اور گفتگو بھی ان کی ہوگی آپس میں، عن المجرمین، جرم کرنے والوں سے، گناہ کرنے والوں سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں سے، حد سے تجاوز کر جانے والوں سے، مجرمین سے جنتی سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس جہنم میں ڈال دیا؟ کون سا ایسا گناہ کیا؟ اللہ کی کون سی ایسی نافرمانی کی؟ اللہ کے ساتھ کیا ایسا، کون سا ایسا عمل کیا کہ جس سے اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟
میرے دوستو، جہنمی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے قتل کیا اس لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے اس لیے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے، نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے تھے۔ اس گناہ کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں مجرمین کے صفوں میں بھی کھڑا کر دیا۔ اللہ نے ہمیں اس کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے بھی محروم کر دیا۔ اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے ہمیں اپنی رحمت سے بھی دور کر دیا۔ اللہ نے اس گناہ کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو فرمایا جنت میں مجھے پہنچا دے اور جہنم میں سے مجھے دور کر دے، ایسا عمل بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسری چیز فرمائی نماز قائم کرو، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ رب العزت ہر انسان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ اللہ رب العزت مال دے کر بھی آزماتے ہیں، مال لے کر بھی آزماتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے انسان تیرے لیے تیرا مال بھی آزمائش ہے، تیری اولاد بھی آزمائش ہے۔ مال دیا ہے تو کس طریقے سے اسے تو خرچ کر رہا ہے، اور پھر یہ بتا کس طریقے سے اسے حاصل کیا ہے، اور پھر اس مال کی سال گزر جانے پر زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ورنہ کیا ہوگا؟ جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، مالوں پر بخیل بن کر، سانپ بن کر بیٹھے ہیں، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ان کے خزانے کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کی دائیں پسلیوں میں، ان کی پیٹھ پر، ان کی بائیں پسلیوں میں، ان کے جسم کے ساتھ اللہ گرم کر کے لگائیں گے اور فرمائیں گے ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ جس پر تم سانپ بن کر بیٹھے تھے، یہ ہے تمہارا خزانہ جس پر تم نے قبضہ کر رکھا تھا اور یہ سوچ لیا تھا کہ یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، یہ لو اور چکھو اب اس کا مزہ، لے لو اس کا مزہ۔ بار بار جہنم کی آگ پر گرم کر کے انسان کو داغا جائے گا۔ میرے دوستو، کیسے اس عذاب کو انسان جھیل سکتا ہے؟ انسان تو کمزور ہے۔ اس لیے میرے دوستو، وقت پر اپنے اموال کی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے وقت پر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنایا کریں۔ کل کو اللہ رب العزت خوش بھی ہوں گے اور انسان کو اس بڑے عذاب سے انسان محفوظ بھی رہ جائے گا۔ اور آخر ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے نوکروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے جاننے والے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھلائیوں کے کام کرو، خیر کے کام کرو، نیکیوں کے کام کرو، تو اللہ کو یہ شخص بھی بہت پسند ہے۔ فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، برا ہے وہ شخص جس کے دل میں خیر نہیں ہے۔
اور اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے رب العزت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک اعرابی نے آ کر پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ رمضان کے روزوں کو کا اضافہ اس دوسری حدیث میں ملتا ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ سنا تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں اس پر کوئی زیادتی نہ کروں گا، اور یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے میں یہ سارے کام کرتا رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ شخص جب چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اچھا معلوم ہو کہ کسی جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ ایک شخص نے آ کر ان اعمال کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھائی کہ میں ان پر کبھی زیادتی نہیں کروں گا، یہ اعمال ہمیشہ ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنتی دیکھنا ہو تو وہ سامنے جا رہا ہے، دیکھ لو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، اپنے اعمال پر خصوصی توجہ دیں، فکر کریں اپنی نماز کی، فکر کریں اپنی زکاتوں کی، اور فکر کریں اپنے اخلاق کی، فکر کریں اپنے دل کی، اپنے اعمال کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے عقیدے کی بھی فکر کرنی ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور پھر اپنے اعمال میں نماز کی حفاظت کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزوں کو ادا کرنا ہے، رکھنا ہے، اور لوگوں کے ساتھ خیر والے کام کرنے ہیں، بھلائیوں والے کام کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔